غالب کر دے یا پھر میں اس راستے میں ہلاک و برباد ہو جاؤں۔ یہ ہمارے اس بہادر نبی کا جملہ تھا کہ میرے چچا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کے سپورٹ کی وجہ سے یہ دین کا کام کر پا رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کی بزدلی آپ دیکھیں، کہیں کہیں بزدلی کہیں کیا کہیں، حالات عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہولی کا دن ہے، کتنے جگہوں پہ مسجدوں کو باقاعدہ کور کیا جا رہا ہے اوپر سے مسلمانوں کی طرف سے، دیکھا ہوگا آپ نے ویڈیوز وغیرہ میں، فوٹو میں، باقاعدہ کمیٹی والوں نے، مسلمانوں نے بیٹھ کر کے یہ بات طے کیا کہ ہم ڈھک دیتے ہیں اپنی مسجدوں کو تاکہ کوئی ہولی وغیرہ کھیلے تو ہمارے مسجدوں پہ رنگ نہ پڑے۔ اب اس کو بزدلی کہیں، اس کو مصلحت کہیں، اس کو کیا کہا جائے، واقعی سمجھ سے باہر ہے کہ ہم مسلمان جو ہے کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک اپنا روب جب ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ سعودی کے کسی بادشاہ نے دورہ کیا تھا انڈیا کا، بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ اس ٹائم پہ یہاں کی حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے یہاں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں چکر لگائیں، اور بنارس میں ان کو بلایا گیا چکر لگانے کے لیے، آپ ہمارے یہاں تفریح کریں۔ تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، وہ دن دیکھیں، آج کا دن دیکھیں، آج زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا پھروں گا، ٹھیک ہے میں سیر و تفریح تو کر لوں گا۔ بنارس یہ وہ جگہ جہاں پہ میں شاہد ہوں، میں وہاں پہ 5 سال پڑھا ہوا ہوں، اور وہاں پہ مندریں بے شمار ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے نظر کے سامنے کوئی مندر نہیں آنی چاہیے، اگر یہ شرط میں منظور ہے تو میں تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ میں دورہ کرنے کو تیار ہوں۔ جتنی مندریں تھیں سب کو کور کر دیا گیا تھا، پردے ڈال دیے گئے تھے، راستے میں اگر ایک آدھ مندر رہ گئی تھی اس کو جلدی جلدی کسی طریقے سے ڈھک دیا گیا تھا کہ کہیں وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ وہ کیا روک تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ایسی شرطیں کوئی ہماری ماننے کو تیار ہوگا؟ آج تو حالت یہ ہے کہ ہم کو ڈھکنی پڑ رہی ہے صرف کسی کے دوسرے تیوہار کی وجہ سے۔ تو واقعی ہمارے نبی نے ہمیں بہادری سکھائی ہے بھائی۔ بزدلی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ مطلب ہم اپنی عبادت گاہوں کو ڈھکنا شروع کر دیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں کہیں تو کیا کہیں، کہیں کہیں پہ حکمتاً ایسا کیا گیا ہوگا، کہیں کہیں بزدلی میں ایسا کیا گیا ہوگا۔ ہم مسلمان ایک ہے کہ واللہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج اگر خبر آ جائے کہ اہل حدیث کی 50 مسجدیں توڑی گئی ہیں تو بہت سے ایسے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو خوش ہو جائیں گے۔ آج اگر خبر آ جائے کہ بریلویوں کی 10 مسجدیں ٹوٹی ہیں تو ہم اہل حدیث خوش ہو جائیں گے۔ آج اگر خبر آ جائے کہ تبلیغی جماعت والوں کی اتنی مسجدیں ٹوٹ گئی ہیں تو دوسرے حضرات خوش ہو جائیں گے۔ یہ مسلمان ہیں کہ مسجدوں کے ٹوٹنے پہ جن کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کمی ہم میں ہے، کہاں کمی ہو رہی ہے، اور کتنا کچھ معاملہ عجیب و غریب ہوتے جا رہا ہے ہم مسلمانوں کا حالات۔ آپ کو یہ نہ لگے کہ مسلمان کم ہے بھائی، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے 55 سے زیادہ ملک تو ہے نا، اور یہ 55 سے زیادہ اس ٹائم پہ کہ جب ہندوستان جیسا بڑا ملک جس میں اتنے کروڑوں مسلمانوں کی تعداد ہے، ایسے ملک کو آپ نکال دیں تب 55 سے زیادہ ملک ہیں ہندوستان کو چھوڑ کر کے، اس کے علاوہ بہت سے ملکوں کو چھوڑ کر کے، تب یہ دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے۔ اسی کو کسی نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے نبی کو کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، لیکن اپنے دعوت کے کام سے اللہ کے نبی باز نہیں آتے ہیں۔ یہ جملہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ واقعی تاریخی تھا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ اب اس سے بھی بات نہیں بننے والی ہے، ایک پلان کرتے ہیں، عجیب و غریب ان کی پلاننگ ہے۔ وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں، ایک بندہ ان میں تھا بڑا نوجوان خوبصورت قسم کا، اس کا نام ہے عمارہ بن ولید۔ لے کر کے اس نوجوان کو آئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھیں یہ نوجوان آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور جو آپ کا بیٹا ہے محمد، بھتیجا یعنی بیٹا وہی، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اور ہم آپ کو کچھ روپیہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں اس کے عوض میں، لالچ بھی دیا، اور ہم لوگ کیا کریں گے، آپ کے بھتیجے کو لے جا کر کے قتل کر دیں گے، ہے نا، اور اس کی جگہ ہم آپ کو ایک بیٹا دے رہے ہیں، یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو آپ رکھ لیجئے۔ بھلا یہ بات کسی کو منظور ہوگی؟ آپ یقین مانیں ابو طالب کتنے مخلص تھے ہمارے نبی کے لیے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کو پیسہ بھی وہ لوگ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ تم بہت برا سودا میرے ساتھ کرنے آئے ہو، اور ان کو ڈانٹ کر کے واپس کر دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اب آگے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر جبر و اکراہ کیا جانے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا
کہ ہر ایرو گیرو کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی نبی کا مقابلہ ایسے کر لے۔ اللہ کے نبی کا ایک روب تھا، اللہ کے نبی کا ایک دبدبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو بہادر بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ہمارے نبی طاقتور تھے، ہمارے نبی کے صحابہ طاقتور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا پہلوان تنہا اکیلے میدان میں ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لگ جائے۔ ارے بھائی، نبی کی طاقت کا اندازہ لگائیں، 9 10 بیویاں رکھنے والا کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں 1 2 3 میں لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ صحابہ تو کہتے تھے کہ ہم آپس میں یہاں تک بات کرتے تھے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اس سے کہیں زیادہ بیویوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی طاقتور تھے۔ مسلمانوں کو اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈھیلے ڈھالے مسلمان زیادہ پسندیدہ اسلام کے اندر نہیں ہیں، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ تو اللہ کے نبی کو جو سب سے زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے وہ آپ کے کچھ پڑوسی تھے جو بڑے عہدے والے تھے، جن کا ایک مقام و مرتبہ تھا، جن میں سے ابو لہب تو سب سے پہلے رہے گا، ظاہر سی بات ہے۔ حکم بن ابو العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ چند لوگ تھے، اس کے علاوہ بھی اور جو آپ کے پڑوسی تھے، آپ کو تکلیف الگ الگ طریقے سے دیتے۔ کبھی آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے، لا کے آپ کے پیٹھ پہ بکری وغیرہ کی اوجھڑی لوگ ڈال کے چلے جایا کرتے تھے۔ کبھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، لا کے آپ کے کھانے میں اوجھڑی پھینک کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے تھے۔ صبر بھی بہت ضروری ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اتنا کرتے تھے کہ لکڑی میں اس کو پھنسا کے لاتے تھے اور باہر آ کے اس کو سڑک پہ یا کنارے کہیں پھینک جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ واہ بتاؤ اے عبد مناف، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ ایک پڑوسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی کرتا ہے کیا؟ اتنا کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کیا تھا۔ ایک آدمی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا، ابی بن خلف۔ یہ بار بار دھمکیاں دیتا تھا، یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ میرا جو گھوڑا ہے نا محمد، اس کو روزانہ میں کھجوریں کھلایا کرتا ہوں اور اسی پہ سوار ہو کر کے میں تم کو قتل کروں گا۔ دھمکی ڈرا رہا تھا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے ایک بار کہا تھا اس سے بل انا اقتلک انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں تجھے ہی قتل کروں گا۔ اور یہی ہوا تھا جنگ احد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ جو ہے مارا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اسلام پہ جو عمل کرنا تھا وہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی دشمنی میں جو سب سے زیادہ آگے رہتا تھا، اور میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ جس بندے کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بڑی تکلیف پہنچی رہی ہوگی، اس میں ابو لہب ضرور آئے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ تعجب کریں گے، یہ ابو لہب سنتے سنتے کان پک چکے ہوں گے نا، نبی کی دشمنی میں اتنا آگے، نبی کا چچا لگتا تھا یہ۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ، ان دونوں کی شادی ہوئی تھی نبی کی 2 بیٹیوں سے۔ نبی کی 2 بیٹیوں سے ابو لہب کے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی تھی۔ اور کون کون ان کی بیٹیاں تھیں؟ ایک رقیہ تھی اور ایک ام کلثوم رضی اللہ عنہما، رقیہ اور ام کلثوم۔ اب آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی بندہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اس بندے کا کیریکٹر کیسا رہا ہوگا اس کی نظر میں؟ ظاہر سی بات ہے صحیح ہوگا۔ اس میں کوئی پرابلم ہوگی تو کوئی کسی کی 2 بیٹیوں کی شادی کر کے لائے گا اپنے گھر میں؟ ہرگز نہیں لائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ذاتی طور پہ ان تمام معاملوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ بات جو بگڑی تھی وہ صرف یہ کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ مردود اتنا نالائق تھا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب تک تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے ہو جب تک میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اور اس کی بیوی نے بھی اپنے بچوں کو بلا کر کے کہا کہ تمہیں ان کو طلاق دینا ہی پڑے گا۔ ماں باپ نے فورس کیا، ان دونوں نے دباؤ میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیا۔ عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ اسلام کے لیے ہمارے نبی کو مار تو کھانی پڑی، آپ کو معلوم ہے، آپ کو گالیاں تو سننی پڑی، آپ کو معلوم ہے۔ آپ ایک مسئلہ آج سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی کی 2 بیٹیوں کو اگر طلاق پڑ رہی ہے جوانی کی حالت میں تو صرف اس بنا پہ کہ آپ اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ہمیں اسلام کے لیے کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔
ہمیں تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے بڑا کچھ اسلام کے لیے کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام بہت صبر مانگتا ہے انسان سے۔ کیا جگرا کیا ہوگا اللہ کے نبی نے کہ کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری بچیوں کی کوئی خطا نہیں ہے، اس کی وجہ سے صرف میں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میری دو بیٹیوں کو طلاق پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشی خوشی فیصلہ منظور کر لیا، لیکن سمجھوتا ہرگز نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد اس کی جو بیوی تھی نا ابو لہب کی، یہ بڑی خطرناک قسم کی تھی، اللہ کے نبی کی دشمنی میں بالکل بڑی کٹر تھی یہ۔ جب اس نے سنا کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے سورۃ اللہب اور اس میں ہم لوگوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، تو یہ اپنے ہاتھ میں پتھر وغیرہ لے کر کے اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ پتھر لے کر کے آئی ہاتھ میں کنکری وغیرہ، اور اللہ رب العالمین نے اس کی نظر کو پکڑ لیا تھا، باندھ دیا تھا۔ یہ ابو بکر کو تو دیکھ پا رہی تھی، بغل میں اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو بکر سے پوچھتی ہے کہ تمہارا ساتھی محمد کہاں ہے؟ اللہ نے اس کی نظر کو پکڑ لیا تھا، اور کہتی ہے کہ اگر وہ مجھے مل گئے تو آج یہی کنکر میں اس کے چہرے پہ ماروں گی۔ جب وہ چلی گئی اتنا کہنے کے بعد، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، اس نے آپ کو دیکھا نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی، ما رأتنی لقد اخذ اللہ ببصرها، اس نے مجھے دیکھا نہیں کیونکہ اللہ نے اس کی نظر کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ میں بڑی شاعرہ ہوں، جو قرآن مجید میں ہم لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نازل ہوئی ہیں، تو میں بھی ایک بات کہتی ہوں کہ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ بڑے تکبندی بھرے الفاظ اس نے کہے تھے کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی کا نام محمد تھا، محمد مطلب ایسا آدمی جس کی بڑی تعریف کی جائے، اور مذمم کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی جس کی بڑی بے عزتی کی جائے۔ تو یہ لوگ تکلیف پہنچانے کے لیے محمد کے بجائے مذمم کہا کرتے تھے کہ ہم نے مذمم کی جو ہے نافرمانی کی ہے، اور اس کے معاملے کا ہم نے انکار کیا ہے، اور اس کے دین کو ہم نے نفرت سے چھوڑ دیا ہے، ہمیں نفرت ہے اس کے دین سے۔ یہ جملہ اس نے کہا تھا، کس نے؟ ابو لہب کی بیوی جس کا نام تھا ام جمیل عروہ بنت حرب، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات کہی، اور اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو تسلی دی اور آپ کو بتایا کہ دیکھو یہ لوگ مذمم کو گالی دے رہے ہیں نا، مذمم کو گالی دے رہے ہیں، آپ تو مذمم ہے نہیں، آپ تو محمد ہیں، یہ گالی آپ پر پڑ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کافی صبر کے ساتھ کام لیا تھا۔ جہاں مرد حضرات تکلیف پہنچانے میں آگے آگے رہتے تھے، یہ عورتیں بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتی تھیں۔ تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں یہ بات تو کم سے کم سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے خلاف جائیں گی اس کے باوجود بھی ہم کو اسلام کے لیے اپنے اپنے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر جس طریقے سے مسلمانوں کے حالات ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بدل دے، ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ واقعی جو ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ مسئلہ آج کل یہی ہے کہ آج کل مقدمہ جا رہا ہے کہاں؟ عدالت میں مقدمہ یہ جا رہا ہے کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، مسجد نہیں بنے گی۔ پتہ چلتا ہے مسجد بنانے والا عبداللہ ہے اور مقدمہ دائر کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن ہے نا؟ تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہانی چل رہی ہے۔ عبداللہ مسجد بنوانا چاہ رہا ہے، عبد الرحمن چاہ رہا ہے کہ مسجد نہ بنے، اور مسجد کہیں بنی ہے اس کو توڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کے چتور میں مجھے یاد ہے مدن پلی آدھرا میں ہے نا، 6-7 سال پہلے کی وہ بات ہے نا، 50 لاکھ کی مسجد بن کر کے اہل حدیث بھائیوں کی تیار تھی، اس کو تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے راتوں رات توڑا بلڈوزر لگوا کر کے، اور اس کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا، کیس وغیرہ ہوا، 60 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا۔ اب ایسے معاملات جب عدالت میں جائیں گے تو ذرا سوچو ان کے تصورات ہمارے بارے میں کیا ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے، مارو ان کو، برباد کرو، جو مرضی چاہو کرو، یہ تو آپس میں ان کا یہ حال ہے، پھر یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے خود پیغام دیا ان کو، ہم نے خود ان کو بتایا کہ ہم کمزور ہیں، ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ورنہ مسجد کو توڑنے والا عبد الرحمن نہیں نکلتا، مسجد کو توڑنے والا عبداللہ نہیں نکلتا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم مسلمانوں کو واقعی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کے درد ہیں جو نکل رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی جماعت، یہ وہ بریلوی، ہم یہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمارا اسلام ہی نہ رہے گا، آپ ایک بات کیوں نہیں سوچتے ہیں، ٹرینوں میں کبھی کبھی کسی مسلمان کو مارا جاتا ہے، کبھی کسی بس اڈے پہ کسی مسلمان کو گولی ماری جاتی ہے، تو
وہ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں۔ میں ایک بات بہت اہم بولنے جا رہا ہوں کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں نا، وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے، یہ مسلک والے اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ایک کافر ہی ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے، اور جب مارتا ہے تو صرف مسلمان سمجھ کے مارتا ہے۔ کاش بس یہی بات ہم سمجھ جاتے تو ہمارے دین کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہونے پاتا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے معاملے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایک ہو کر کے مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔